بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وبالإسناد المتصل منا إلى مؤلف الكتاب الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: وضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط أصنع الغيروبية، ويقال القسط مصدر القسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشتق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله: وضع الموازين القسط ليوم القيامة، أن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس ولا البرية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن مشتق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ 18 طلباء ماشاءاللہ بخاری کی تکمیل کر کے اس مدرسے کے فیض کو انشاءاللہ اپنی پوری زندگی عام کریں گے. دارالعلوم الرشیدیہ جس کی نسبت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی طرف ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ آتے ہی علم حدیث کا تذکرہ تصور آ جاتا ہے. منطق پڑھنے والے بچے سمجھتے ہیں کہ بعض تصورات ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں. تو جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کا تصور آتا ہے تو کس کا تصور آ جاتا ہے؟ حدیث کا تصور. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ جگہ پر اور ان بزرگوں کی نسبت کی جگہ پر آپ کو اس مدرسے میں اللہ نے داخلے کا موقع دیا اور پورے سال آپ نے حدیث کی تدریس کی. یہ بخاری شریف حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے. قرآن سے زیادہ، قرآن کے بعد اس سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود ہے. حتیٰ کہ توریت اور انجیل اور زبور بھی موجود ہے. کیوں؟ توریت اور انجیل اور زبور اگر سے پڑھیے جانی ہے آسانی کتاب ہے، لیکن اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں. اور قرآن کریم صحیح شکل میں بہو موجود ہے. اور اسی طرح سے بخاری شریف
یہ حدیث کی کتاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ارشادات کا سب سے اعلیٰ درجے کا نمونہ حدیث پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا ہوتا ہے. جو جتنا حدیث پڑھے گا اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ عشق. اور جب عشق پیدا ہوگا رسول پاک کا تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا آسان. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا تو آدمی مقبول ہو جائے گا. اور جب آدمی مقبول ہو جاتا تو اس کا میدان بہت زیادہ ہوگا. لوگ اسے بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. وہ علاقے کے علاقے میں تبدیلی پیدا کر گیا. تو حدیث پڑھنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سناؤ اس کے رسول غور سے سننا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کے رسول بہت بڑی قبول ہے. اور اس کے رسول سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضور کی سنتوں پر چلنا کیا ہوتا ہے. جس کے اندر رسول پاک کا عشق نہیں ہے وہ حضور کی سنتوں پر نہیں چل پائے گا. یہ جو سنت پر چلے گا کہ نہیں چل پائے گا. اور جس کے اندر عشق رسول ہے کوئی بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں چلے گی. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے میں, اور کہتے تھے کہ وہاں ادھر مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں اور ادھر اللہ کے مجھے اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ بدعات کو ظلمات کو بہت ختم کرتے ہیں. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے بہت ہی قائد تھے مولانا فضل الرحمان. 120 سال کی عمر تھی جب انتقال ہونے لگا تو پائجامہ پہنے ہوئے تھے. لوگوں نے سوچا بہت ہے پائجامہ نکال کر لنگی پہناتے ہوئے ہوش ہیں, لیکن پائجامہ نکالنے والے نے داہنے پیر سے نکالنا شروع کر دیا. حالانکہ سنت ہے کہ ادھر سے نکالا, پہنا جائے داہنے میں اور نکالا جائے بائیں. اب مولانا کے ہوش میں وہ داہنے پیر سے نکالنا تھا, سنت کا لحاظ نہیں کیا تو مولانا نے اپنا پیر سمیٹ لیا. حالانکہ وہ سب نہیں ہے لیکن سنت طبیعت پر اپنا پیر سمیٹ لیا تاکہ پائجامہ نکالنا نہ پائے. پھر جب اس نے بائیں پیر سے نکالنا شروع کر دیا تو حضرت پیر پھیلا دیا. تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ سنت پیدا ہوتی ہے, سنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ عشق رسول سے. اور عشق رسول پیدا ہوتا ہے کس سے؟ حدیث سے. اور جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. آدمی قابل تو بہت ہوتے ہیں, مقبول بہت کم ہوتے ہیں. ہمارے سارے اور ہمارے ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں ان سے بھی قابل کوئی رہا, لیکن ان سے زیادہ مقبول کوئی نہیں. سب سنتوں پر عامل ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند کے بانی ہیں, انگریزوں نے حضرت پر گرفتاری کا پالن کر لیا اور حضرت کو لوگوں نے ایک مقام میں چھپا دیا. 3 دن کے بعد مقام سے باہر نہیں کرایا. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو وہاں پڑا ہوا بہت تلاش کر رہی. کہنے لگے ہجرت کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن ہی چھپے تھے تو چھپنے کی سنت ادا ہو گئی. اب اس سے زیادہ دیکھ رہے سنت پر عمل کیا اور اللہ نے اتنا مقبول کیا کہ ان کا پیغام آج پوری دنیا میں. چنانچہ خود حضرت داؤدی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا, میں خانے کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہر نکل کر ہر جا رہی ہے. کسی عالم کامل نے خواب کی تعبیر کے بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا اثر پوری دنیا میں ہے. آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی مدرسے کا کیا ہے, وہیں سے فارغ کیا کہ آپ کیا فارغ کروانا ہے اور یا دوسرے مدرسے سے اگر فارغ ہے تو کوئی استاد کا داروں سے فارغ ضرور ہوگا. تو اسی طرح پوری دنیا میں امریکہ, افریقہ, برطانیہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے دارالدیوبند کے فارغین الحمدللہ دین کی خدمت انجام دے. یہ فیض ہے, پیغام ہے, اس کا ہمارا حاصل اس پر عمل کر رہے ہیں. حافظ بھی بہت بڑے تھے جو ہے دلی میں پڑھتے تھے اور روزانہ ہاتھ میں موبائل لے کر اپنے مدرسے جاتے تھے پڑھنے. تو ایک مجذوب تھا راستے میں, ایک دن اس نے بخاری چھین لیا. حضرت بہت کرتے تھے, پار لگے تو اس نے مل کر تھوڑی دیر کے بعد کہتے لو اپنی بخاری کو اور تم بہت بڑے عالم ہو جاؤ, تم بہت بڑے عالم ہو جاؤ. چنانچہ بہت بڑے عالم
دعا تھی اور حضرت کے اور کمالات ہم نے ذکر کیے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنت پر کیسا عمل کرنے والے تھے؟ ایک دن حضرت مسجد سے نکل رہے تھے، حضرت کے خادم تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت سنت پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کی دو سنت ہیں اور بظاہر دونوں کو مساوات ہیں، ایک پر عمل کرے گا تو دوسری ٹوٹ جائے گی۔ پہلی سنت یہ ہے کہ بایاں پیر کا باہر نکالا جائے اور دوسری سنت کیا ہے کہ جوتا داہنے پیر میں پہننا چاہیے۔ تو اگر بایاں پیر نکالتے ہیں تو دائیں پیر میں جوتا پہننے والی سنت چھوٹ جاتی ہے اور دائیں پیر میں بات کو باہر نکال کر جوتا پہنتے ہیں تو بایاں پیر باہر نکالنے کی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت جو ہے پہنچ گئے کنارے اور بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ دیا اور دایاں پیر نکال کر پہن لیا۔ تو بتاؤ پہنا کس پیر کو؟ جوتے داہنے، اور نکالا کس پیر؟ دونوں کی سنتیں کیا ہوگی؟ حالانکہ مولانا یہ نہیں سمجھ رہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی چھپ کر ایک ساتھ دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں تھا کیسے دونوں سنتوں کو ماریں گے۔ تو اللہ کا کرم ہے احسان کہ ہمارے عابد کے اندر اتباع سنت کو جاتا ہے۔ طلبا تم ماشاءاللہ بخاری پڑھ رہے ہو، زندگی بھر بخاری پڑھتے رہنا اور حدیث پڑھتے رہنا، انشاءاللہ اللہ کے رسول کا عشق پیدا ہوتا ہے اور پھر آگے جتنی باتیں ہیں سب تم کو حاصل ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا بخار کو بخاری نہیں آتی۔ بخار تو آئے گا لیکن کیا نہیں ہے؟ بخاری نہیں، بخاری تو کوئی جائے جلتے کا اس کے اب یہ آخری بات ہے بخاری کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری میں جو ہے پہلے تو باب قائم کرا اور اسی باب کا نام ہے ترجمۃ الباب، اور اس میں امام بخاری اپنے اجتہادات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث لاتے ہیں، جن حدیثوں سے ان کا وہ اجتہاد ہوتا ہے اور جن حدیثوں سے وہ اجتہاد کرتے ہیں ان حدیثوں کو لاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حدیثوں سے اجتہاد کرتے ہیں ان حدیثوں کو نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی سند کے مطابق، ان کی شرط کے مطابق اگرچہ حدیث استدلال کیا ہے، استعمال کیا، لیکن وہ حدیث ان کے شرط کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ اس کو نہیں لاتے۔ بہت زبردست شرطوں کی رعایت ہے۔ اگر ان کے اپنے مسلک دل ان کا چاہ رہا کہ یہ حدیث میں بیان کر دوں، لیکن اگر ان کی شرطوں کے مطابق ہے تو اس حدیث کو حدیث بیان نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسا ہے کہ اکثر کتاب والے حدیث دیکھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن کوئی ضعیف حدیث یا حسن حدیث ہوتی ہے اور وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ان کے مسلک کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کو کیا کریں؟ لیکن وہاں بخاری اتنے منصف ہیں کہ ان کے مسلک کی تعین یہ اگر کسی حدیث سے ہوئی اور جو حدیث ان کی شرطوں کے مطابق ہے تو اس کو نہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری چاہتے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، ان کا مسئلہ ہے کہ مقتدی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، لیکن بات بھی قائم کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی اور امام کا، لیکن جو حدیث لاتے ہیں اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ وہ حدیث لاتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اس سے صراحت نہیں ہوتی ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام پڑھے گا اور امام کا پڑھنا کس کا پڑھنا ہوتا ہے؟ مقتدی کا۔ اس لیے کہ دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال له امام فقراءۃ الامام له۔ تو دیکھو امام بخاری کا دل چاہتا ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے والی حدیث لائیں، لیکن وہ حدیث ان کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو کتنے انصاف، جو انصاف انہوں نے پیار کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب کو سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ مقبول۔ پوری دنیا میں حدیث کی کوئی کتاب اس کتاب سے زیادہ مقبول نہیں۔ آخری بار ان کا احباب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کا ایک قول اسی کو انہوں نے باب بنا دیا کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کا ترازو رکھیں گے کس دن؟ قیامت کے دن۔ جب انسان مر جائے گا اور میدان محشر برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک بہت بڑا ترازو رکھیں گے، اتنا بڑا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کو
ترازو میں اگر ڈال دیا جائے تو آسمان زمین اور اس کا 7 گنا اس ترازو کے اندر سما جائے گا. اتنا بڑا ترازو ہوگا اور اس میں ہر انسان کا عمل تولا جائے گا. منظم الموازین قسط یوم القیامہ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب کچھ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تو سب جانتے ہیں نا. یہ بندہ جو گناہ کیا یا نیکی کیا اسے بھی پتا چل جائے کہ میری کرتوت کیسی ہے اس عادت ترازو رکھنے کی وجہ سے. تو ان کے بندوں کے اپنے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کو تولیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تولنے سے پہلے بھی جانتے ہیں اور تولیں گے بعد نہیں کرنا. کیوں تولیں گے اللہ تاکہ بندوں کو اپنے کرتوت کیا ہو جائے. جیسے امتحان ہوتا ہے تو لڑکوں کا اپنا کارنامہ معلوم ہو جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے اس کا نمبر اچھا ہوتا ہے, جو نہیں محنت کرتا وہ کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, نمبر بہت کم ہوتا ہے. تو اپنے کرتوت ان کو معلوم ہو گئے. اب کسی اور کا ملامت نہیں کرے گا, اپنے ہی کو ملامت کرے گا. اسی طرح سے نیک لوگ کی اچھائیاں ظاہر ہو جائیں گی وہ خوش ہوں گے اور برے لوگوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی تاکہ وہ جو قبیلہ تکلیف میں رہیں اور ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم برائیاں نہ کریں تو آج کے دن ہم کو رسوا نہ ہونا. تو اسی لیے آواز بولے جائیں گے. فرقہ ہے معتزلہ, وہ کہتا ہے کہ آواز نہیں بولے جائیں گے. وہ ڈرتا ہے کہ بولے جائیں گے تو ہمارے لیے تو بڑی مصیبت آ جائے گی, ہم سے جہنم میں چلے جائیں گے. تو لوگ چلو قبر ظاہر کا انکار کریں. لیکن دوستوں بتاؤ انکار کرنے سے بچ جائیں گے؟ بچیں گے نہیں. ان کے اعمال بھی قبر جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. وہ ڈھیلا کرتے ہیں, بہانہ کرتے ہیں کہ اعمال آرام کو کہتے ہیں جس میں کوئی وزن اور جسم نہیں ہوتا. جیسے تم نے پڑھا ہوگا میں ایک چیز جوانہ ہوتی ہے اور ایک چیز کیا ہوتا ہے, آرام. تو اعمال آرام میں وزن نہیں ہوتا, وہ تولے کیسے جائیں گے؟ اس کا پہلے علماء یہ جواب دیتے تھے کہ اعمال سے مراد نامہ اعمال, یا پہلے یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آرام کو اچھا مانا, کیا بنانا ہے اچھا, اور ان کو تولے. لیکن آج تو سائنس نے جواب دے دیا, آج آرام بھی تولے جاتا ہے. ابھی کسی ڈاکٹر صاحب کے یہاں جاؤ, ہمارے کتنا بخار ہے, وہ تھرمامیٹر نام کر کے تمہارے بخار کو نام لے, بتاؤ بخار جسم ہے یا آرام. اور انسان نے جب آرام کو نام لیا تو اللہ کے برکات کو بدل دے. آج کی سائنس نے معتزلہ کے منہ پر تماچا لگا دیا, تھپڑ لگا دیا. بہرحال اعمال تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سکون فرمائے اور ہماری نیکیوں کا ادامہ فرمائے. دوستوں ایسا ہوگا کہ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں چلا جائے, برائیاں زیادہ ہیں جہنم میں جائے, اور نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں تو صفائی کی ضرورت پڑے گی. اور وہاں شہور المجرمین سرور کونین پہلے سے موجود ہوں گے. ہم کو حضور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا. جہاں ہمارا وزن تولا جائے گا وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو صفائی سنبھالیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. اعمال جو بہت نیک ہوتے ہیں, جن کے نامہ اعمال میں برائی ہے ہی نہیں, تو ان کے اعمال نہیں توڑے جائیں گے. وہ بے حساب و کتاب کے اندر چلے جائیں گے. کیوں؟ تولا ہو جائے گا وہ چیز جس میں دونوں طرف نہیں پڑتے ہیں. ان کے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ہیں ہی نہیں, یا تھی بھی تو مرنے سے پہلے توبہ اللہ کر کے برائیوں کو معاف کرا دیا. ان کے اعمال نہیں تو بے حساب و کتاب کے اندر دکھائیں گے. حضور فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب و کتاب کے اندر دکھائیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا 70,000 میں ہر 1000 کے حساب 70,000 ہیں, اور ایک روایت میں ہر 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 لفظ ہر طرف اٹھا کر جو ہے جنت میں ڈال دے گا بے حساب و کتاب. 3 لفظ اللہ کا لفظ کتنا بڑا ہوگا. تو دوستوں اگر ہم پہلے میں نہیں آئے تو دوسرے میں آ جائیں گے, دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں گے, اور اگر تیسرے میں نہ آئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اللہ کے لفظ میں تو آ ہی جائے گا. اللہ کی طرف سے توقع رکھو. اللہ ان کا سر بھی آپ کی بھی میرا بندہ میرے ساتھ ایسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کیا کر رہا ہوں. تو
یہ تو مومن تو ہیں. دوسرے مومن وہ ہیں کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں. خلقو عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ اچھے اعمال ہیں کچھ برے اعمال ہیں. ان کے اعمال ہو گئے. تیسرے وہ کافر جس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں. ایسا کافر ہے جس نے کوئی نیکی نہیں کی. اس کے بھی اعمال ہو کر مل جائیں گے. وہ بھی بے حساب کتاب میں ہمیں مل جائے گا. بے حساب کتاب جنت میں نہیں جائے گا. کس میں جائے گا؟ جہنم. اور وہ کافر جنہوں نے کچھ اچھائیاں نہیں کی ہیں دان کیا ہے نیک کام کیا ہے تو نیک کام تو قبول نہیں ہوں گے لیکن ان کے اعمال پڑھنے جائیں گے. تو بتاؤ کتنی طرح کے لوگ ہوں گے؟ 4 طرح. پہلے وہ مومن جن کے اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں بے حساب کتاب کہاں جائیں گے. دوسرے وہ جو نیکیاں اور برائیاں دونوں کرنے والے ان کا عمل کرو. تیسرے وہ کافر ہیں. بولو میں جب دیوبند میں پڑھاتا ہوں تب کا تو بولتا تو اس سے اس کا دماغ حاضر رہتا ہے. ادھر نہیں دیکھتا تو سوچتا کبھی مجھے بولنا پڑے گا. تو تیسرے وہ کافر ہیں جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تو بے حساب و کتاب کہاں جائیں گے. چوتھے وہ کافر ہیں جنہوں نے کفر کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی کری لیکن وہ اچھائیاں اگرچہ قبول نہیں ہوں لیکن ان کے اعمال قبولے جائیں تاکہ ان کو احساس ہو اگر میں ایمان لاتا تو یہ نیکیاں بھی قبول ہو جاتی اور میں کہاں چلا جاتا جنت میں. حسرت ہوگا اس کو افسوس ہوگا. بہرحال یہ سب بحثیں ہیں. میں نے تمہارے سامنے موٹی موٹی بحثیں کر دی ہیں. میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدل کا ترازو رکھیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال کیسے کرے جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم قولیں گے. معتزلہ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم قولیں گے. تو بتاؤ معتزلہ کی مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم قولیں گے. اور پھر وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنو آدم کے اعمال ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. یہ مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں. ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں یہاں نظم الموازین القسط ہے اور قرآن میں ایک جگہ زیرو بالقسطاس المستقیم. دونوں کا مادہ ایک ہے. قسط اور قسطاس دونوں کا مادہ ایک ہے. اگر ایک حل ہو جائے گا تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری مجاہد کے حوالے سے کہتے ہیں قسطاس کے معنی عدل کے. تو طالب علم کو مطلب قسط کے معنی کیا ہوگا. جب قسطاس کے معنی عدل کے ہیں تو قسط کے معنی کیا ہوگا. یقال کہا جاتا ہے قسط جو ہے مقصد کا مصدر ہے. مقصد بابے فعال سے اور قسط مجرد ہے. تو یہ قسط مقصد کا مصدر کو ایک ساتھ ہونا چاہیے لیکن امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد کا مصدر قسط ہے. تو ہم یہی کہیں گے حضرت روایت کس کے ساتھ ہو اس لیے کہ قسطاس کہنا چاہیے تھا لیکن اس میں مادے کے علاوہ جو الفاظ کو حذف کر دیا تو وہ قسطاس کیا ہو جائے گا. وہ قسط وہ عادل قسط کے معنی عادل تھی اور رہا قاصد کا لفظ تو اس کے معنی ظالم تھے. اما القاصدون فکانوا لجہنم حطبا. وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں. پھر اب امام بخاری آخری حدیث بیان کرتے ہیں. اسے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکار نے امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو زرعہ نے اور ابو زرعہ کا کہتے ہیں کس سے حضرت ابو ہریرہ. سارے صحابہ میں حدیث میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. امام بخاری کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی جو حدیث لائی وہ حضرت عمر بن خطاب کی لائی. ہم سب سے آخری جو حدیث لائی وہ کسی حضرت ابو ہریرہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سب سے پہلے اس لیے لے آئے ہیں کہ بخاری ہی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر سے حضور نے ایسا کہا ہے عمر تم جس گلی سے جاتے ہو شیطان اس گلی کو تو جب عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی میں آتا ہی دوسری گلی میں جاتا اس گلی میں نہیں آتا. اتنا ڈرتا. ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہوتا ہے. ہم شیعہ لوگ ہیں صحابہ کا برا بلا کرتے ہیں تو سنی لوگ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں. اس جلسے میں بھی گیا اور یہی حدیث سنائی کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دے. میں نے کہا کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو شیطان یہاں آتا ہے اور شیطان نہیں آتا تو یہ شیعہ کہاں ہوتے
اور اس لیے نہ ہوتا تو ہم کو مذہب صحابہ کی ضرورت تو بہرحال امام بخاری نے کمال دکھایا سب سے پہلی حدیث کی روایت کی ہے کس سے حضرت عمر بن خطاب انما الاعمال بالنیات تاکہ بخاری کے آس پاس کون نہ سیداب نہ اس لیے کہ بخاری کو اس حدیث کے راوی ہے کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں کیا نہیں ملا سیداب نہیں تو انشاءاللہ بخاری نے حضرت عمر کو شروع ہی بنا دیا یہ اس بات کی ایک فاری ہے کہ انشاءاللہ کوئی شیطان کا عمل نقل نہیں ہوگا اور آخری حدیث ابو ہریرہ سے آئے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے سب سے بڑے حافظ ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے میں حدیثیں بھول جاتا جیسے ہمارے طلبہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا اللہ کے رسول مجھے حدیثیں آپ کی بھول جاتی ہیں تو حضور نے کہا تمہارے پاس کچھ ہو تو اسے بچھا دو تو میری چادر میں حضور نے اس کو کچھ پڑھ لیا اور کہا اس کو اپنے جسم سے لپیٹ لو کہتے ہیں اس دن سے لے کر مرتے دم تک میں کوئی حدیث بھولا یہ کس کی برکت کس کی دعا رسول پاک تو پہلے حضرت عمر ہیں اور آخر میں کون حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بھی نقش قدم پر چلا ہے ہمارا تک آگے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ آگے حقیقت دو کلمے ہیں کلمہ کہہ کے بتانا چاہتے ہیں بہت چھوٹے کلام بڑا بڑا ہوتا ہے اور کلمہ کیا ہوتا ہے چھوٹا تو حضور کلام سے تعریف نہیں کر رہے کس سے کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کلمے تاکہ آدمی کو حوصلہ ہو شوق ہو ان کو پڑھنے کا حقیقت آگے الرحمن جو اللہ کو بہت محبوب ہے علماء کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کے ناموں میں سے رحمان ہی کا تو ذکر کیا غفار بھی ہیں ستار بھی ہیں قہار بھی ہیں جبار بھی ہیں لیکن کون سا نام ذکر کیا رحمان اس لیے کہ یہ موقع رحمت ہے تھوڑے کلمے پر بہت زیادہ ثواب دینا یہ کیا ہے رحمت ہے اور جس طرح کا موقع ہوتا ہے جس طرح کا مضمون ہوتا ہے اللہ کی اسی طرح کی صفت لائی نہیں جاتی ہے اگر اللہ سے معافی مانگنا ہے تو کہے گا غفور الرحیم ہے اور اللہ سے اگر وسعت مانگنا ہے مالداری آپ غنی مغنی ہیں آپ واسع ہیں تو جس طرح کا مضمون ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے اسی طرح کے نام کا کیا ہوتا ہے مشترک ہوتا ہے یہاں مضمون کس کا کیا ہوتا ہے رحمت کا تیسرے کس کا بھی رحمان حقیقت آ گیا لسان یہ دونوں کلمے زبان میں بہت ہلکے ہیں یعنی بس پڑھتے چلے جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں ہے بعض لوگ کچھ بولتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کچھ کا کچھ وہ لوگ جو گٹکا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا پان بہت کھاتے ہیں اس کے بعد روٹی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے اوراق اور چیزوں کا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ اتنے آسان ہے کہ پان کھانے والے بھی پڑھ لیں گے اور گٹکا کھانے والے بھی کیا کر لیں گے پڑھ لیں گے اگر جو پان اور گٹکا زیادہ کھانا نہیں گٹکا تو بالکل نہیں کھانا چاہیے پان بہت تھوڑا کبھی بتانے لگے انسان زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن آگے دیکھو پھر میدان ناصر کے حق کے ترازو پر ہمارے پڑھے ہوئے کلمے رکھے جائیں گے سبحان اللہ ہم بھی سبحان اللہ ہی رکھیں تو اب تو میدان ناصر کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور جب بھاری ہو جائے گا تو دوستو وہ کہاں جائے جنت میں اس لیے کلمہ ضرور پڑھیں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو میدان محشر میں اللہ کے ترازو کو بہت بھاری ہوتے ہیں ان میں یہ کلمہ بھی ہے اسی طرح سے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جن کے اخلاق لوگوں سے محبت سے ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں طالب علم کو ایک طرف دیکھ تیرا دل نہیں لگا یہ والے کچھ ہو رہا ہے تیرا دل نہیں لگا میرے جو نہیں لگے گا میری طرف باقی لوگ ہوں اس لیے مستحق بہت کرتے ہیں اعمال میں کون سی چیز بہت زیادہ حاکم ہوگی اس نے غور سے سننے کا جتنا غور سے سن لو گے تمہارے علم میں اضافہ ہے نا استادوں کی بات بھی غور سے سنا بتاؤ پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ جب سے اعمال میں جو ہے وہ اعمال مقصد میں آپ کے تعلق میں پہنچائیں اچھے اخلاق لوگوں کو سلام کرنا مسکراہٹ ملنا محبت سے ملنا لوگوں کی خیر خواہی کرنا اور لوگوں کو دین کے سلسلے میں لانے میں فکر مندی کرنا یہ سب کیا ہمیں دوسری چیز جو میدان محشر کسی مسلمان کے جنازے سے حدیث میں آیا
جو کسی مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوتا ہو، کفن دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال پر تو ہر پہاڑ کے برابر وزن رکھ دیا جائے گا، اور وہاں پہاڑ کے برابر وزن رکھ دیا جائے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جنازہ بڑی اہم چیز ہے، جانتے ہو کیوں اتنی اہم ہے؟ حالانکہ نماز جنازہ سب سے آسان ہے، صرف کھڑے ہو کر تکبیر کہنا نہ رکوع نہ سجدہ ٹوٹا پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے ہمارے نماز جنازہ پڑھنے سے ایک مسلمان کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا جنت میں جانا آسان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز جنازہ کی برکت سے ہماری بھی مغفرت کرے۔ جو لوگ دوسروں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کے جنازے میں بہت لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، تو ایسا برسات میں مرتے ہیں کہ ان کے بھی جنازے کو بھی چڑھانا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنازوں میں شریک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی بیوی بال بچوں پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، بہت سے لوگ سخاوت بہت کرتے ہیں ادھر، لیکن بیوی کو بڑے حساب سے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو میدان معاشر میں اجر کے ترازو کی نگاہ سب سے پہلے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے علماء کے قلم کی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ سننا ہوگی قیامت کے، اور جس قلم سے دوا سے روشنائی سے وہ لکھتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتاب لکھی۔ جب حضرت کا انتقال ہونے لگا، اندھیرا تھا، تو انگلی سے ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ کسی انگلی سے قلم پکڑ کر دین کی خدمت کی ہے، دینی کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ تعالیٰ میدان معاشر میں جو نور دینے والے ہیں اس کا ایک ہلکا سا جلوہ تھا۔ یہ چند اعمال ہیں جو نامہ اعمال میں ہوتا ہے۔ اب میں ان طلبہ کو خبر ہے کلمہ بتاؤ، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مجدد انصاری نے ان کلموں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو سبحان کے معنی سارے عیب سے اللہ پاک، کوئی عیب اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں، تو یہ ہو گیا سبحان۔ اور بحمدہ سارے کمالات اللہ کے اندر، کوئی کمال ایسا نہیں اللہ کے اندر نہ، اور سبحان اللہ العظیم ساری عظمتیں جس کے بھی اللہ کی، تو سارے عیب سے پاک ہے، اور ساری تعریفوں کا سزاوار ہے، اور ساری عظمتوں کا حقدار ہے۔ اس لیے یہ کلمہ اس میں اللہ کی تعریف بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کلموں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، حدیث بتانے کا کام۔ اور جب اللہ کو محبوب ہے تو میدان معاشر میں آدمی کے تعلق سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے حدیث پڑھا دیا اور یہ آخری حدیث پڑھ کے بچے عالم ہو گئے۔ اب عالم ہونے میں اور جاہل ہونے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسلک ہے کہ اگر کوئی نقطہ اٹھا لیا، نہ اٹھایا لیکن بڑا بڑا سامان اٹھا لیا تو اس کی ذمہ داری پہ پہنچائے۔ تو ایک بوڑھی عورت ایک کچری کے سامنے کھڑی تھی، امام حنیفہ وہاں سے گزر رہے تھے اور کہا بیٹی اس کو اٹھا کے میرے سر پر رکھ دو۔ امام حنیفہ نے خدمت کی، اس کو اٹھا لیا، جب اٹھا کے میرے سر پر مت رکھو، یہ پایا جو پڑا ہوا سامان ہے لے جاؤ مالک کو پہنچاؤ۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ جو اٹھا لیتا وہ مالک کو کیا کرتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی۔ اسی طرح سے آپ نے بخاری اٹھا لیا، علم دین اٹھا لیا، اب آپ کی ذمہ داری بولو بڑھ گئی۔ اب سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے، دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد کسی شاعر نے شعر کہا تھا 82 سال کے جاگے ہوئے انسان کو نہیں آئی، 82 سال تک سوئے ہی نہیں، تھوڑا 2-4 گھنٹوں 1-2 گھنٹہ رات کو سو لیتے تھے، رات دن محنت کرنا، لمبے لمبے اذکار کرنا، پھر بخاری شریف کا درس دینا، تصوف و سلوک کے علاج سے لوگوں کی خدمت کرنا، بہت ساری خدمتیں انجام دیا، اور بالکل سستی اور کاہلی نہیں۔ میں نے مولانا اشرف مدنی سے جو حضرت کے ساتھ رہتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ صبح کو حضرت کے 3 گھنٹے خالی رہتے تھے، چوتھے گھنٹے میں بخاری درس دیتے تھے، تو ان 3 گھنٹوں میں سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ آج کل جو گھنٹہ خالی ہو طلبا غریبت سمجھتے ہیں کیا، اور بڑے بھی سمجھتے ہیں۔ گاؤں میں تو لوگ سونے کے عادی ہو گئے، غریبی بہتر بہت زیادہ سو رہے ہیں۔
لاک ڈاؤن نے علماء اور طلبا کا نظام نکال کر دیا. بہرحال وہ بالکل سوتے نہیں, رات ہی میں جو سو لیا, پھر کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے. ہمارے طلبا میں ایک بہت بڑا مرد ہے, بہت زیادہ سونے کا, بہت زیادہ سونے سے کاہلی پیدا ہوتی ہے, سستی پیدا ہوتی ہے, بیماری دیتا ہے, رائے دیتا ہے اور کاہلی ہوتی ہے. تو ہم یہ طلبا سے کہیں گے بہت زیادہ سونا ہونا چھوڑو اور خوب محنت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو قبول کرتا ہے. یہ میری اشارے عادت ہوتی ہے کہ تمہارے سر پر کیا پڑھیں گے, ذمہ داری نہ پڑھا ہوتے ہو تو ذمہ داری دیکھتے پڑھ لیا اور بخاری کی گٹری کو جو اٹھا لیا. اب ملت کو پہنچانا ہے, دین کو پھیلانا ہے, لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. جو تم نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور سلسلے کو قیامت تک چلانا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس. اب میں آخر میں حدیث کی سند بیان کر کے ان بچوں کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا ہوں, اور جو علماء یہاں موجود ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں. میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق صاحب ان دونوں سے, اور ان دونوں نے بخاری پڑھی ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد, اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن سے, اور انہوں نے پڑھی ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نامہ, اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبدالغنی مجددی جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان غنی کی قبر کے پاس بستے ہیں, شاہ عبدالغنی. اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی شاہ اسحاق صاحب جو مکے میں معلّات میں رہتے ہیں, اور انہوں نے پڑھی تھی شاہ عبدالعزیز سے, اور انہوں نے پڑھی تھی اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ سے, اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ مشہور کتابوں میں میں اس سند کے ساتھ ان بچوں کو حدیث اور ان علماء کرام کو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی بولو اجازت وہ ہم نے قبول کی. اور ایک دن میں حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں گاڑی جاتا نہیں تھا, ڈرتا تھا گھر سے. ایک دن گیا بیمار تھے, میں نے کچھ کیوں آئے ہیں, میں نے کہا عیادت کے لیے آیا. تو کہنے لگے عیادت اس کی ہوتی ہے جس سے تعلقات ہوتے ہیں, آپ کو کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا بہت بڑی غلطی ہوئی, بھول ہو گئی, معذرت خواہ ہوں. تو اس پر وہ آس دیے, اور پھر تھوڑی دیر بعد تعارف ہو گیا, میرے والد کو جانتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں تم بیوقوف. میں نے کہا دیکھنا ہوتا ہے اس سے زیادہ دیکھیں. تو اس پر بھی خوش ہو گئے, کہنے لگے لوگ مجھ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں, تم نے ایک غلطی نہیں کہا. میں نے کہا اس کو آپ کا گستاخی نہیں, میں آپ سے حدیث کی اجازت چاہتا ہوں, طلب کرتا ہوں. تو مولانا تبیہ لگائے بیٹھے تھے, بالکل بیٹھ گئے سیدھے, اور عرب اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو اجازت دی, سب کا نام پڑھ کر انہوں نے مجھے کیا دی, اجازت دی. تو میں تو سہارنپور گیا اجازت لے, تم کو یہی بیٹھے بیٹھے اس سند کے ساتھ بھی میں اجازت دیتا ہوں اور علماء کرام سے. اور ایک صحیح سند اور میرے پاس, مجھ سے میں نے ہی نہیں. عمرہ پاک میں گیا تو ایک غیر مقلد محدث مل گئے جو شوکانی کے 4 واسطوں کے شاگرد. انہوں نے بے معنی مجھے اجازت دے دی, لیکن میں نے ان کی اجازت نہیں دی, کیونکہ مجھے صحیح علماء سے اجازت ہے, اس سے اجازت مجھے چاہیے, اس لیے میں نے ان کی اجازت قبول کی. بہرحال یہ اجازتیں جو میں نے دو دی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کریں, دعا کرو نبی شریف پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کو جنہوں نے 18 بچوں کے سینے میں بخاری شریف کے علوم کو سے ان کے سینے کو منور کیا ہے, اے اللہ اس مدرسے کو دین دوسری اور راج بدلی کا اختیار سے نواز دے. اے اللہ مدرسے کے بانیان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما. مولانا اور دارالعلوم جو اس مدرسے کے اس سے پہلے محتمل تھے, اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, اور اس بخاری کی خوشی میں میرے مولا ان کو بھی شریک فرما دے, اور اس بخاری کی خوشی کی مسرت اور نوید اے اللہ ان کی قبر میں بھی پہنچا دے. جہاں کے ادارے میں پھر طلبا نے بخاری پڑھی, اے اللہ اس مدرسے کو ہر درجے قبول فرما دے. مدرسے کی جو تعمیری ضرورتیں ہیں غیر سے مولا کا انتظام فرما دے. یہ جو بچے جو فارغ ہوئے ہیں میرے مولا یہاں عالم ربانی بنا دے, مقبول فرما دے, ان کے فیضان کو عام فرما دے. اور جنہیں محترم صاحب اور سارے اساتذہ اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, اخلاص میں برکت نصیب فرما دے, اور ان کے سائے کو امت مسلمہ کے سر پر بہت دیر تک رکھنے کی توفیق.
الہ العالمین تیرے فلسطینی بندے جنہوں نے بدر و احد کی یاد ادا کر دی ہے، جنہوں نے دنیا یہودیت کو جتنی بڑی شکست دی ہے، یہودیوں کو کبھی بھی اس سے بڑی شکست نہیں دی۔ الہ العالمین ان فلسطینیوں کی غیر سے اللہ یہ نعمتیں ہیں، کھانے پینے کو نہیں، گھر بھی نہیں ہے، لیکن میرے مولا انہوں نے یہود کو اپنی سچی کا دودھ یاد دلا دیا ہے، ان کی حالت کو خراب کر دیا ہے۔ الہ العالمین ان زیادوں کی غیر سے مدد فرما دے اور یہود اور نصرانی یہود کو ذلیل و خاک فرما دے۔ اللہ اسلامیوں کی غیر سے مدد فرما، اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو دین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ علماء کا تجربہ ہے کہ ختم بخاری پر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے مولا ہماری سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ بخاری کی برکت سے، بخاری کے کلمات کی برکت سے، امام بخاری کی برکت سے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ کے جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو مقبوض ہیں ان کے قبروں کی ادائیگی کی غیر سے تثبیت پیدا فرما دے۔ اللہ سارے علماء دیوبند گنگوہی نانوتوی شیخ الہند شیخ الاسلام حکیم الامت جتنے بھی علماء دیوبند ہیں اللہ سب کے قبروں کو نور سے کرے۔ اللہ ملت اسلامیہ کی طرف سے سب کو بہترین مجلس اللہ نصیب فرما۔ اللہ انہی کی برکت ہے کہ چپے چپے پہ مدارس ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہیں، اس کفرستان میں ایمان کا جھنڈا بن رہا ہے۔ اللہ العالمین ان کے قبروں کو نور سے کر دے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ اس مدرسے کو ہر جگہ مقبول بنا کے فرما دے۔ اللہ اس مدرسے کو اپنے مقبول و محبوب بنا کے شامل فرما دے۔ اللہ دیوبند کی نسبت ہے اسے قبول فرما لے، حضرت گنگوہی کی نسبت ہے اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مدرسے کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ سارے طلبہ، سارے اساتذہ اور سارے کارکنان، سارے معاملین، سارے مہاجرین اللہ سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے، امام بخاری کی برکت سے اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ تمام مہمانان اعظام بیٹھے رہے، اب دستار بندی کا عمل ہوگا اور میں اول ختم بخاری کے کرانے کے لیے عبدالصمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں، مائک پر آ جائیں۔ جلدی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ختم بخاری کی پرنور محفل مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے، سعادت ملی ہم کو دین نبی کی، فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے۔ یہ ختم بخاری کی پرنور محفل مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے، مسردی کی ٹھنڈی سی راتوں میں اٹھ کر بخاری و مسلم کا تکرار کرنا، وہ لمبی سی رکعات میں رکھ کے آگے گناہوں کی بخشش کی فریاد کرنا، بہت یاد آئے کہ لمحے یہ ہم کو، بہت یاد آئے کہ لمحے یہ ہم کو، انہی سے میرا سا راضی ہے۔
یہ مشعل علم نبوت ہے جو نور عمل سے روشن ہے، یہ مشعل علم نبوت ہے جو نور عمل سے روشن ہے، اخلاص و عزت کا مرکز ہے، الہائے عقیدت العلم ہے۔ تجوید والے بچے دستار بندی کے لیے آ گئے، جو بچے تجوید سپورٹ کرتے ہیں، تجوید سے فارغ ہوئے ہیں، وہ بھی آگے آ جائیں، ان کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ درجہ تجوید سپورٹ کرتا ہے تجوید کی طرف، جلدی سے آگے آ جائیں۔ اس شمع رشیدی سے لوگوں عالم کو اس شمع رشیدی سے لوگوں عالم کو قرآن سنن اور حکمت سے، قرآن سنن اور حکمت سے ماحول بنائے نورانی، یہ مشعل علم نبوت ہے جو نور عمل سے روشن ہے، یہ ایک عجوبہ مدد ہے، حق نے دی ہے ایک شان اسے، یہ ایک عجوبہ مدد ہے، حق نے دی ہے ایک شان اسے، رحمان کی رحمت ہی سبیلی، رحمان کی رحمت ہی سبیلی، بے پردے ہیں پروان ہی سے، یہ مشعل علم نبوت ہے جو نور عمل سے روشن ہے، اسلام کی جہود و قیادت کی دیتا ہے گواہی یہ گلشن، اسلام کی جہود و قیادت کی دیتا ہے گواہی یہ گلشن، تاریخ مدارس میں ہو ایک مثالی یہ گلشن۔ السلام علیکم۔ Sezeceğim süper mesela iyi maklam çok oldu ya. Heh. Süper mesela. Süper. مسافہ کرتے رہے، یہاں بھیڑ اکٹھی نہ کریں، مسافہ کرتے رہے اور نکلتے رہے۔ بدنظری نہ کریں، اطمینان رکھیں، مسافہ کریں اور نکلتے رہیں۔ بدنظری نہ کریں، اطمینان رکھیں۔ اور تمام ساتھی جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے کچھ دیر کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔
लाइव चल रहा है वीडियो ना मोरे यार मित्र अजून था बरोबर Lấp liệp qua rồi gần nào mà mi chẳng ăn liệp. đâu quay mà Chưa được. Cháu cần ít rồi mày. ये क्या मैं बोलो हेलो Mi khai yên mà này. đây nó Chi yên khai nứt ra. Chi nứt ra. अजय किती मी तारुक राहिले शायद ये क्या नव्हते काम करे अस्सलाम वालेकुम वजनदार